اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فأما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون الی آخر الآیہ۔ ترجمہ: جس دن کچھ چہرے چمکدار اور کچھ سیاہ ہوں گے، پس جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم ایمان لا کر کافر ہو گئے، یعنی مرتد ہو گئے، یا انبیاء سابقین پر ایمان کے دعوے کے باوجود خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے مرتکب ہوئے؟ لہذا اب اپنے کفر کرنے کا عذاب چکھو، اور جن لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے سو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جہان والوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتے، اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اسی کی طرف ہر کام کو لوٹنا ہے۔ ان آیات میں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دنیا تو محض عمل کی جگہ ہے، یہاں یہ ضروری نہیں کہ ہر اچھے اور برے عمل کا بدلہ فوراً مل جائے، بلکہ بدلہ کی اصل جگہ تو آخرت کی زندگی ہے، وہاں ضرور بدلہ مل کر رہے گا۔ نیک لوگ رحمتوں سے نوازے جائیں گے، جبکہ بدعقیدہ اور بدعمل لوگوں کو سزا اور عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اور جس طریقے پر دنیا میں خوشی اور غمی کا اثر چہروں سے ظاہر ہوتا ہے، اسی طرح آخرت میں بھی ظاہر ہوگا۔ چنانچہ نیک لوگ یعنی اہل ایمان اپنا بہترین انجام اور فضل خداوندی کا مشاہدہ کر کے پھولے نہیں سما رہے ہوں گے، اور ان کے چہرے کی چمک سے ان کی خوشی جھلک رہی ہوگی، اور وہ شکر کے جذبے سے معمور ہوں گے۔ اس کے برخلاف بے ایمان اور بدعمل لوگوں کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، مارے غم اور حسرت کے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، اور ذلت کی وجہ سے وہ کسی سے آنکھ ملانے کی ہمت نہ کریں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ آگے فرمایا کہ یہ سب باتیں اور دیگر شرعی احکامات سب قرآن کریم کی آیات میں کھول کھول کر بیان کیے جا رہے ہیں، تاکہ کل کسی کو عذر کا موقع نہ رہے، اور یہ بات آشکارا ہو جائے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواہ مخواہ بغیر جرم کے کسی کو سزا نہیں دی جائے گی، اور کوئی اس خام خیالی میں نہ رہے کہ برائی کر کے کسی تدبیر سے اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا، کیونکہ کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ تعالیٰ ہی کی حکومت اور اقتدار ہے، اور اس کی مرضی کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا، لہذا کسی مجرم کے اس کی گرفت سے باہر ہونے کا سوال ہی نہیں ہے۔